اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب ہستی شما خیریت سے آپ لوگ؟ جی آقا الحمدللہ. چلیے ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب سمدیہ نحو میں کس چیز کے بارے میں؟ مبنیات کے بارے میں، اسماء مبنیہ کے بارے میں، اسماء مبنیہ کے بارے میں. ٹھیک ہے، آج ہم نے ضمیر کے بارے میں پڑھ لیا تھا. ضمیر کے تعریف، اس کے احکام اور اس کی قسمیں پڑھ لی تھی. کیا پڑھا تھا؟ ضمیر ایک ایسا اسم مبنی ہے کہ جو بتائیے وضع کیا گیا ہو متکلم کے لیے، مخاطب کے لیے یا غائب گزر چکا ہو. جی بتایا تھا کہ جس کے پلٹتی کدھر ہے ضمیر، مر جائے ضمیر لفظاً گزرا ہوا ہوتا ہے. بتایا تھا یا تو لفظاً گزرا ہوا ہو یا معنن یا حکمن. پھر ضمیر کو یہ کہا تھا اگر ضمیر جڑ کے یوز ہو، کیسے یوز ہو بولیے؟ متصل استعمال ہو، مستقل ہو. اگر ضمیر مستقل ہو تو منفصل ہوتی ہے اور اگر ورنہ متصل ہوتی ہے. اور آپ کو بتایا تھا ضمیر کی کتنی قسمیں بتائی تھی؟ 5 قسمیں بتائی تھی. ضمیر بولیے متصل کی 3، مرفوعی منصوبی مجروری، اور منفصل کی 2. جی مرفوعی اور منصوبی مجروری نہیں. 5 طرح کی ضمیر ہے، 14 صیغوں کی ہوتی ہے، تو 14 پنجے 70 ضمیریں ہوئی تھیں. پھر اس کے بعد ہم نے ضمیریں تو اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ ضمیر کا جب تک متصل لانا ممکن ہو منفصل لانا جائز نہیں ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے کیوں ہے بھائی ایسا کہ متصل لانا اگر ممکن ہے تو منفصل کیوں نہیں لا سکتے؟ کیونکہ ضمیر کی پیدائش ہی اس کی خلقت ہی کس لیے ہوئی ہے؟ اختصار کے لیے. ضمیر کو کیا گیا ہے تاکہ بار بار اسم نہ لایا جائے، بس ضمیر سے لا کے اشارہ کر کے مختصر ہو جائے کلام. اور آپ جانتے ہیں کہ مختصر اگر کرنا مقصد ہے تو مختصر ترین تو ضمیر متصل ہوتی ہے. لہذا تو ضمیر کا متصل لانا اصل ہے، اور جب تک متصل لانا ممکن ہے منفصل لانا جائز نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ جی. لہذا اس کے بعد کیا فرمایا؟ پھر یہ کہا تھا کہ لیکن کچھ مقام گنائے، کہا کہ یہاں پر ضمیر کا متصل لانا ممکن ہے، اس کے باوجود بھی منفصل لا سکتے ہیں. کیا کہا تھا؟ ہائے سلنی ہے. سلنی ہے میں جو ہا ہے جی سلنی یا نو یا مفعول ہے، ڈھابی مفعول ہے، 2 مفعولی ہے. یہ کہا کب ہوگا ایسا؟ جب 2 مفعول ضمیر ہو اور پہلا والی ضمیر عارف ہو دوسری سے، تو دوسری والی ضمیر کو متصل اور منفصل دونوں لا سکتے ہیں. سلنی ہے بھی کہہ سکتے ہیں اور سلنی یا ہو بھی. پھر اس کے بعد ہم نے ضمیر شان و قصہ پڑھی اور پھر کچھ محققین کی تحقیق پڑھی کہ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ضمیر اگرچہ ماقبل کی طرف پلٹتی ہے لیکن 5 مقام ایسے ہیں جہاں ضمیر لفظاً اور رتبتاً متاخر کی طرف پلٹتی ہے. ایسا متاخر جو لفظاً اور رتبتاً دونوں اعتبار سے مؤخر ہے اس کی طرف پلٹتی ہے. وہ ہم نے دیکھیے میں نے دہرا دیا پورا درس. آج دوسرا مبنی چلے گا مبنیہ میں سے، وہ ملہا یعنی من المبنیات اسماء الاشارت. اسماء اشارہ ہیں. اسماء اشارہ کیا ہے؟ وہ یعنی اسماء اشارہ ما وہ اس میں مبنی ہے کہ وہ جو وضع کیے گئے ہوں لمشار الیہ المحسوس، مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے لیکن محسوس چیز ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ غیر محسوس چیز دکھائی دینی چاہیے. محسوس میں کہوں حاضر سبورا محسوس ہے نہیں ہے. محسوس کا مطلب کیا ہے؟ جو حواس خمس کے ذریعے سے درک کی جا سکتی ہو. 5 سینس میں سے کسی ایک کے ذریعے سے دیکھی جا سکتی ہو، سنی جا سکتی ہو. میں کہوں حاضر سبورا، حاضر سبورا، ذالک الباب، تلک النافذۃ. تو میں اشارہ کر رہا ہوں محسوس. اشارہ کیسا ہونا چاہیے؟ محسوس. اشارہ کیسا ہونا چاہیے؟ محسوس. ایسے ایسے میں خالی یہ نہیں
وہ یوں ایسے اشارہ کر دوں نہیں، محسوس میں ہاتھ سے یا ایسے اشارہ کیسا ہونا چاہیے، محسوس ہونا چاہیے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسماء اشارہ وہ ہے کہ جو وضع کیے گئے ہو ایک ایسے مشار الیہ کے جو محسوس ہو. پھر یہ کہہ رہے ہیں یہاں کیا کہہ رہے ہیں یعنی المحسوس بالمشاہدہ، یا تو دیکھ کر اسے محسوس کیا جا سکتا ہو. نہ 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 نہ، یہاں پر محسوس سے مراد ہے، دیکھیے میں یہ کہہ رہا تھا حواس خمس سے غلط کہہ رہا تھا. صرف دیکھنا، دیکھنے سے محسوس صرف دیکھنے سے، باقی چیزوں سے نہیں، سونگھنے چکھنے سے نہیں، دیکھے جا سکتا ہو، جی دیکھا جا سکتا ہو. ورنہ پھر دیکھا جا وہ اشارہ جو ہوگا وہ مجن ہوگا. باقی اگر ہم کسی اور سکتا دیکھنے کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے سے اگر کسی چیز کو محسوس کر رہے ہیں، اس کی طرف اشارہ جو ہوگا وہ کیا ہوگا، مجازن ہوگا. محسوس سے مراد یہاں پر حواس خمسہ سے، پانچوں سے نہیں، صرف دیکھنے سے محسوس ہو. فلیل مذکر، آپ جانتے ہیں مذکر کے لیے دیکھنے اس میں میں اشارہ ذات، مفرد مذکر. ولمثنیٰ ہو، اور اس کے تسنیہ کے لیے مفرد جی مذکر کے لیے زانے آتا ہے. مرفوع المحل، جی مرفوع محل زانے اور منصوب جی محل زینے. حالت رفع میں زانے تسنیہ کے لیے، تسنیہ مذکر کے لیے حالت نصبی میں زینے تو زین مجرور ہو، اور حالت جری میں بھی زینے آئے گا. حالت سمیت من زینے، مثلا میں نے من زینے یا رأیت زینے، مثلا میں نے ان دونوں کو دیکھا ہے. جی دیکھا وَإِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ، دیکھیے وَإِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ میں آپ کہیں گے کہ بھئی ابھی انہوں نے یہ کہا تھا، کیا کہا تھا کہ حالت نصب و جر میں زینے آتا ہے، لیکن یہ ہازانے کیوں ہیں؟ انا نصب دیتا ہے نہیں دیتا ہے، حروف مشبہات بالفعل میں سے ہے نا انا، جی اپنے اسم کو نصب خبر کو رفع دیتا ہے، لیکن انا کے بعد یہ ہازانے کیوں ہے، پھر ہازینے کیوں نہیں ہے، زینے کیوں نہیں ہے؟ کا متعول، یہاں تعویل کی گئی ہے کہ انا کا اس مسئلے میں ضمیر شان ہے یا پوشیدہ ہے، ہازان لسائی خبر ہے، اس کی مرفوع ہے. سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے جی تعویلہ، یا تو کہیے ان کا اسم ضمیر شان محذوف ہے، اسمتا انہو ہازان لہما ساحران. ٹھیک ہے، آئیے. اور باقی بعض ٹائم انا کے معنی نام کے بھی تو آتے ہیں، نام ہازان لساحران، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ تعویل کریں گے. پھر کہہ رہے ہیں تو مفرد مذکر اور تسنیہ مذکر کی بات ہو گئی، اشارہ کی. مفرد مذکر کے لیے ذا آتا ہے، تسنیہ کے لیے زان حالت رفع میں، زین حالت نصب و جر میں. اور مؤنث مفرد کے لیے کیا آتا ہے، تا، زی، تی، تی، یہ ورڈز آتے ہیں مفرد مؤنث کے لیے. آپ یا کہیے ہاتا، ہاذہی، ہاذی، ہاتی، ہاتی. ٹھیک ہے. ولی مثنیٰ ہو، مثنیٰ یعنی تسنیہ مؤنث کے تسنیہ کے لیے کیا آتا ہے، رفعن تانے آتا ہے، اور نصب و جرن تینے آتا ہے. نصب و جر میں تین صحیح نہیں آتا آئی، وہ جرن ہاں، ولی جمعہما، اور دونوں کے جمع کے لیے مؤنث اور مذکر دونوں کے جمع کے لیے کیا آتا ہے، اولائے، مدن و قصرن، مد سے بھی پڑھ سکتے اولائے، اور قصر کے ساتھ بھی اولائی. ٹھیک ہے، مد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، جی قصر کے ساتھ بھی. وَتَدْخُلُهَا، یعنی ہا نہیں، اس میں اسماء اشارہ کے اوپر داخل ہوتی ہے، ہا تدخل ہا التنبیہ، ہائے تنبیہ کا داخل ہوتی ہے، ہائے تنبیہ داخل ہوتی ہے. تنویر وَتَدْحَقُهَا، اور اسماء اشارہ کے ساتھ کاف خطاب بھی ملحق ہوتا ہے، لیکن بلا لام بلا لام للمتوسط، بغیر لام کے اگر ہے، ذاکا ظاہر اس میں اشارہ، بولیے ظاہر اس میں اشارہ. جی ادھر دیکھیے، جی یہ کہا اس میں اشارہ کیا ہے، ادھر اسماء اشارہ مثال کے طور پر مذکر کے لیے ظاہر. ٹھیک ہے، اس سے ہائے تنبیہ بھی ملحق ہوتی ہے، کیا ہو گیا، حاضہ اور یہ تو الگ کی بات ہے، اور اس سے کاف خطاب بھی ملحق ہوتا ہے. اگر بغیر نام کے ہو ذاکا تو اشارہ زیادت درمیانی ہوگا، متوسط کا اشارہ، جی متوسط کا اشارہ ہوگا. اور اگر نام کے ساتھ ہو ذالکا، دیکھیے لام ہے غیب ذالکا، یہ بات سمجھ میں آئی. اس میں اشارہ سے ہا بھی ملحق ہوتا ہے، ہائے تنبیہ،
اور کاف بھی اگر بغیر لام کے ملاق ہو ذاکا تو متوسط چیز کی طرف اشارہ جو درمیان نہ دور ہو نہ قریب متوسط. اور ذالکا بولیے جی دور. بعید کی یہ کہہ رہے ہیں دیکھیے لا بلا لام للمتوسط بغیر لام کے متوسط کے لیے ومعہو یعنی مع اللام ومع اللام مع اللام معہو یعنی مع اللام للبعید للبعیدین الا فی المثنى والجمع اندا من مدہ مگر یہ کہ تثنیہ اور جمع میں ان لوگوں کے نزدیک جنہوں نے اسے مد دیا ہے اس میں ٹھیک ہے. پھر ایک طلاق وقاف الخطاب بلا لام للمتوسط ومعه للبعید تثنیہ کو چھوڑ کر مثلا جی وفی ما دخلہ حرف التنبیہ وہ اسماء اشارہ جن میں حرف تنبیہ داخل ہوتا ہاں ان میں یہ لام یہ کافی خطاب ملحق نہیں ہوتا جی یعنی یہ کافی خطاب ملحق جی نہیں ہوتا کافی خطاب ملحق نہیں ہوتا نہیں ہوتا جنہوں نے اسے مد کے ساتھ پڑھا ہے. ٹھیک ہے ان موارد میں جہاں پہ حرف تنبیہ داخل ہو وہاں پر کہاں داخل نہیں ہوتا یہ کافی خطاب کہاں تثنیہ اور جمع میں اور جب حرف تنبیہ داخل ہو ہاں دیکھیے ہاں اب آپ یہاں پہ جو ہاں داخل ہوا ہے ہاذا حرف تنبیہ داخل ہو گیا ہاں اب یہاں کاف نہیں ہوگا ہاذا کا یا ہاذا لے کا یہ کاف جب ہی ہوگا جب ہاں تنبیہ ملا ہوا نہ ہو ذا کا ذالے کا سمجھ میں آیا جی یہ ہو گئی اسماء اشارہ کی بات. اسماء اسماء اشارہ اسماء اشارہ اب آئیے اب موصول کی بات شروع ہوتی ہے کائے کی موصول تیسرا مبنی موصول منہا یعنی من المبنیات تیسرا مبنی ہے موصول. انہوں نے بتایا موصول دو طرح کا ہوتا ہے موصول حرفی اور موصول اسمی. موصول حرفی کچھ حروف ہیں جو اپنے صلے کے ساتھ تعویل مصدر میں جاتے ہیں. کون کون سے موصول حرفی بولیے کیا لکھا ہوا انا بولیے انا ہے انا انا ان ما کہ لو ما کہ لو یہ کتنے 3 تو 5 حرف ہیں. کیا ہے ان کا حکم اپنے صلے کے ساتھ تعویل مصدر میں جاتے ہیں. تعویل مصدر جان رہے ہیں آپ کسے کہتے ہیں یاد ہے تعویل کا مطلب یہ ہوتا ہے جو چیز کچھ ہے نہیں اسے توڑ مڑوڑ کے ہم کر دیتے ہیں. کہتے ہیں نا بہانے بازی کرنا ایک طرح سے کیوں تعویلیں کر رہے ہو توڑ موڑ کے بعد نہ وہ بس ایسا یوں ہو گیا تھا وہ یوں ہو گیا تھا ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے. تو اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ جس حرف پر داخل ہوتے ہیں جملے پہ ٹھیک ہے یہ جملہ ہے لیکن یہ اس کے اوپر آ کے یہ ایسے کر کے مفرد بنا لیتے ہیں تعویل پیش کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر بلغنی انکا قائم دیکھیے بلغنی میرے پاس خبر پہنچی بلغا فعل نی نون مقایا یا مفعول بلغنی انکا قائم ٹھیک ہے انا حروف مشبۃ بالفعل مان لیجیے کاف اس کا اس میں قائم اس کی خبر ہے. تو یہ اسم اور خبر کے ساتھ جملہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے جی اب بلاغا کو فائل چاہیے یا مفعول ہے تو آپ کیا فائل جملہ ہوتا نہیں تو کیا کریں گے تعویل کریں گے وہ ایسا ہے کہ یہ جملہ تو ہے لیکن یہ اللہ کے ساتھ یہ ایسے کر کے یہ اس جو جملہ ہوتا ہے اس کے مصدر کو لا کے اور اس کی ضمیر جو جس ضمیر ہے اس کی طرف کیا کر دیتے ہیں اضافہ کر دیتے ہیں. بلغنی قیام کا بلغنی قیام دیکھیے اب قیام مفرد ہو گیا نہیں ہو گیا جی قیام مفرد ہے نہیں ہے مصدر ہے قیام کا یعنی یہاں پہ کیا انا کا قائم تو کھڑا ہے قیام میرے پاس سے کھڑے ہونے کی خبر پہنچی تو آپ بتائیے فاعل ہو گیا نہیں ہو گیا کیونکہ یہ تعویل کیوں کرنی پڑی ہمیں کیونکہ بھائی فاعل مفرد ہوتا نہیں ہے جملہ ہے یہاں اور اسے فاعل چاہیے وہ یوں ہے کہ یوں اور یہ جملہ نہیں ہے یہ ایک طرح سے بس مفرد ہے اور یہ فاعل ہے
یہ تعویل ایسی تو ہوتی ہے، تعویل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہانے جی لانا۔ تو موصول حرفی کچھ جی حروف ہیں جو اپنے صلے کے ساتھ تعویل مصدر میں جاتے ہیں، یعنی ان کے مصدر بنا کے اس کی ضمیر جو ہوتی ہے اس کو اضافہ کر کے اسے مفرد بنا لیتے ہیں۔ تعویل مصدر کا مطلب یہ ہوتا ہے، سمجھ میں آیا؟ جی جی بولیے جی آئیے۔ ہاں اب موصول اسمی دو طرح کا ہوتا ہے۔ موصول اسمی بولیے مختص، مختص سے مراد کیا ہے؟ جو مختص کی گیا۔ مختص سے مراد یہ جس میں مفرد کے لیے الگ ہے، تثنیہ کے لیے الگ، جمع کے لیے الگ، مذکر کے لیے الگ، مؤنث کے لیے الگ، جی یعنی جو مذکر مؤنث مفرد تثنیہ جمع کے لیے مذکر مؤنث وہ موصول ہیں، وہ موصول جس میں جن میں مذکر مؤنث مؤنث مفرد مفرد تثنیہ جمع جمع سب کے لیے مخصوص موصول ہے۔ سب کے لیے مخصوص کلمہ، مخصوص کلمہ خصوص کلمہ۔ ٹھیک ہے؟ جیسے الذی مذکر کے لیے ہے، مفرد کے لیے، اللتی مفرد مؤنث کے لیے ہے نہیں؟ اس کے لیے اللتی جی اللتی مفرد مؤنث کے لیے ہے، اللذان تثنیہ مذکر کے لیے ہے، الذین اور اللتان تثنیہ مؤنث کے لیے، الذین دونوں کے لیے ہیں، ہے نہیں؟ لیکن جی مشترک وہ ہے جو سب کے لیے ہے، مذکر مؤنث مفرد تثنیہ جمع سب کے لیے ایک، سب کے لیے ایک۔ سب کے لیے جیسے آپ کہیے ماں، ماں جی ماں موصولہ ہے یا من موصولہ ہے، یہ کیا ہے؟ آپ دیکھ لیجیے گا۔ مثال کے جی طور پر کیا ہے وہ یعبدون اللہ، مثلا میں مثال دوں، اللہ کی عبادت کرے، ما فی الارض والسماء، جو کچھ بھی زمین میں ہے اور آسمان، وہ سب اللہ کی عبادت کرے۔ ما تو سب کے لیے آگے نہیں، مذکر ہو چاہے مؤنث۔ جی ٹھیک ہے، یہ موصول جی یہ موصول اسم۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ آئیے آپ دیکھیے مثال کے طور، یہ بھی تعویل، ادھر دیکھیے تعویل مصدر پہ آئیے، وہ منہا موصول ہے اور وہ حرفی ہوتا ہے اور اسمی۔ فل حرفی ہو موصول حرفی کل حرف، ہر وہ حرف اولا تعویل کی جائے، تعویل میں جائے، مع صلتی اپنے صلے کے ساتھ، بالمصدر تعویل مصدر میں جائے۔ جی جی والمشہور خمسۃ، مشہور جو ہے موصول حرفی پانچ ہے، انا، ان، ما، کہ، لو۔ جیسے اولم یکفہم انا انزلنا، دیکھیے اولم یکفہم، یکفہم انا انزلنا، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا کافی نہیں ہے؟ کب یکفے کا فاعل کیا ہے؟ انا انزلنا۔ کوئی کہے گا بھائی انا اس میں انزلنا، اس کا اسم اور انزلنا اس کی خبر ہے تو جملہ ہے، تعویل کریں گے انزالنا، انزلنا جو فعل ہے اس کا مصدر نہیں انزال، اور اس کی جو ہے نا ہے نا انزالنا، کیا ان کے لیے ہمارا انزال کافی نہیں ہے نازل کرنا؟ دیکھیے بنا لیا تعویل مصدر، مفرد کر دیا ایسے جملے کو، انا نے کر لیا۔ آئیے جی ان کی مثال، ان تصوموا خیر لکم، ان ہے تصوموا مبتدا ہے، یہ مبتدا تو مفرد ہوتی ہے، جملہ تھوڑی آتی ہے، اور یہ جملہ ہے تصوموا، بھائی فعل و فاعل ہے نا، فعل جی مضارع تصوموا، واو اس کا فاعل، جملہ ہے نا، کا وہ اصل میں صومکم خیر لکم، تعویل کر دی، کیا کر دی؟ انا، ان اپنے تصوموا کے ساتھ، اپنے صلے کے ساتھ تعویل مصدر میں کیسے گیا؟ اس فعل کا مصدر بنایا اور اس ضمیر کی طرف جو اس میں ہے واو ہے، واو ہے نا حاضر کی، تم صومکم، جی صومکم خیر لکم، ہو گئی تعویل۔ یا وہ بما نسو جی یوم الحساب، بما نسو نسیانہم،
ما نسیان یوم الحساب. ٹھیک ہے. تعویل مصدر لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ مومنین پہ کوئی حرج نہ ہو. کی لا یکونو، یہ تعویل میں کی کے ذریعے سے تعویل میں مصدر میں چلا جاتا ہے. کون المؤمنین لا یکن ما یا لا یکون للمؤمنین یا احدکم لو یعمر الف سنۃ. لو یعمر ہے، لو کے بعد یہ یعمر ہے. اب لو اور اپنے اس کے ساتھ تعویل مصدر میں چلا جائے گا. یعمر یعنی اس کا مصدر لا کے اضافہ کر دیجیے ضمیر کے ساتھ الف سنۃ، یہ ہو جائے گا کیا؟ تعویل مصدر میں چلا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ جی یعنی تعویل کی جاتی ہے، اصل میں ہے نہیں، وہ تعویل کر کے آپ مفرد بنا دیتے ہیں، وہ بہانہ جیسے ایک طرح کی تعویلیں پیش کرتے ہیں. تکمیل. والموصول الاسمی، موصول اسمی کسے کہتے ہیں؟ مفتقرہ. وہ موصول ہر اسمی وہ ہیں کہ جو محتاج ہوتے ہیں ایک صلے کے اور ایک عائد کے. اس کے اندر ایک عائد بھی ہوتا ہے جو پلٹتی ہے. جاءن الذی، جی جاءن الذی ضرب ابوہ، میرے پاس وہ آیا جس نے اپنے باپ کو مارا، تو ضرب ابوہ. دیکھیے ضربہ میں ہوا ہے جو اس کی طرح پلٹ رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ الذی ہے المذکر کے لیے، اللتی ہے مؤنث کے لیے، اللذان اللتان دونوں کے تثنیہ کے لیے، اللذان تثنیہ مذکر، اللتان تثنیہ مؤنث الف کے ساتھ. ان کانا مرفوع المحل، یعنی اللذان جی پڑھیے اگر مرفوع المحل ہیں، اور یا کے ساتھ یعنی اللذین اللتین پڑھیے اگر یہ دونوں ان کانا، یہ دونوں یعنی مذکر تثنیہ مذکر تثنیہ مؤنث منصوبین محل ہوں اور یا مجرور المحل ہوں. اور اولا اور الذین مطلقاً ہیں جمع مذکر کے لیے، مطلقاً چاہے وہ اولا و الذین جمع مذکر کے لیے، مطلقاً لجمع المذکر، یعنی اولا الذین مطلقاً ہے یہ، یعنی چاہے جمع مذکر چاہے عاقل ہوں چاہے غیر عاقل ہے سے. واللائی واللاتی واللواتی جمع مؤنث کے لیے. پھر یہ کہہ رہا ہے من ما ال ایو زو زا. زا کون سا؟ بعد ما. زا وہ ترالی کے وہ ما کے بعد ہو، یا من استفہامیہ، ما استفہامیہ یا من استفہامیہ کے بعد ہو. یہ کس لیے آتا ہے؟ مؤنث کے لیے اور مذکر دونوں کے لیے آتا ہے، مفرد تثنیہ جمع سب کے لیے آتا ہے. یہ کون سا؟ من، ما، ال، ایوزو اور منزا اور مازا. آگے یہ بات آئے گی، مسئلہ ایک بتائیں گے انشاءاللہ وہ کل. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. انشاءاللہ آپ لوگ اس کو مطالعہ کریں اور اس کو پڑھیں. خدا حافظ اچھے سے تاکہ یاد ہو.